سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کے دل اور دماغ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ڈاکٹر برنارڈ کہتے ہیں کہ زندگی میں دباؤ سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ذہن سے کام کے بوجھ کو جھٹک دیں. یعنی دباؤ سے، جیسے کہ وہ بتایا ہم نے آپ کو شروع میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریس جو ہوتا ہے نا، وہ دل اور دماغ کے لیے، یعنی آپ کی جسمانی مشینری کے لیے بہت برا ہوتا ہے، اور وہی دل کے دورے کا سبب بنتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریس جو ہے اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذہن سے کام کے بوجھ کو جھٹک دیں. اس کا انہوں نے بڑی اچھی ایک مثال لکھی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے آپ کے جسم کو ایک کار کی طرح سے لیا ہے. آپ اپنی کار کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے فل اسپیڈ پر چلاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا انجن پھٹ جائے، یا آپ اسے کبھی کبھار وقفہ بھی دیا کرتے ہیں؟ کیا آپ پیٹرول کے آخری قطرے تک گاڑی چلاتے ہیں، یا آپ ٹینک کے خالی ہونے سے بہت پہلے اسے بھروا لیتے ہیں؟ کیا آپ پسٹن کے خشک ہو کر جام ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یا آئل چیک کرا لیتے ہیں؟ اپنے جسم کے ساتھ اپنی کار سے بھی زیادہ برا سلوک نہ کیجیے. ایک شخص جو گھڑی کی سوئی کی طرح 24 گھنٹے اپنے کام سے چمٹا رہتا ہے، اپنے جسم اور اپنی روح کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. کیا آپ اپنے کام پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ جیسا آپ سارا دن گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلاتے ہیں. اپنے دائیں بائیں سیدھے والے اشارے دن میں 2 مرتبہ ضرور کریں، کیونکہ آپ کے جسم کو دن میں 2 مرتبہ دوبارہ چارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا پہلے نمبر پہ یہ کہ جب آپ بہت زیادہ کام کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ کسی قسم کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ کام کے بعد جب آپ اپنے ذہن کو تمام دن کے تناؤ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اپنی کار کو اپنے جسم سے زیادہ بہتر تصور نہ کریں کہ آپ گاڑی چلاتے وقت ایکسیلیٹر پر اپنا پاؤں ہمیشہ ہی زیادہ ڈالتے رہتے ہیں. کام کے بعد صحیح طریقہ علاج کے لیے کوئی خاص نسخہ نہیں. ہر شخص اپنے مزاج اور دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنے کا صحیح طریقہ تلاش کر لیتا ہے. کچھ لوگ کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، یا فیملی کے ساتھ آرام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ باغبانی سے یعنی گارڈننگ سے لطف اندوز ہوا ہوں. جب کبھی میں نے اپنے آپ کو کسی دباؤ تلے محسوس کیا ہے، مجھے اپنے ٹماٹروں کا خیال آیا، یا کون سے پھلوں کا درخت جو بند پر ہے. اگر میں زیادہ لائق ہوتا تو آرٹسٹ بنتا. خوش قسمتی سے میں لکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن باغبانی ذہنی سکون اور آرام کے لیے میری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے. اور ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ سے کہا ہے کہ جس کے گھر میں تھوڑی سی چھوٹی سی کیاری کی جگہ ہے نا، اگر آپ اس کے اندر پھول لگائیں، پھل لگائیں، اس کے اندر جو ہے سبزیاں لگائیں، آپ دیکھیے آپ کے ذہن کو کتنا سکون اور آرام ملتا ہے. یہ انسان کے اندر امن سکون کی فضا پیدا کرتی ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ اور بھاگ دوڑ کی قدرت کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں. پھر باغبانی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تازہ ہوا میسر ہو جاتی ہے. اس سے بند دروازوں کے پیچھے کام پر گزارے تمام گھنٹوں کا حساب برابر ہو جاتا ہے. یعنی تازہ ہوا آپ کے اندر جائے گی جب آپ اپنی کیاری کی دیکھ بھال کریں گے. باغبانی دماغ کو آزادی مہیا کرتی ہے، کیونکہ ہمیں روزمرہ کے معاملات کے لگے بندھے پروگرام سے نجات دلاتی ہے. باغبانی ایک تخلیقی اور پھلنے پھولنے والا کام ہے، اور یہ متاثر کن کام بھی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس آرام کرنے کا وقت نہیں ہوتا. آرام کرنا ذہن سے کام کو جھٹکنے کے عمل کا نہایت اہم حصہ ہے. شاید آپ نے اس کا تجربہ اپنے لیے کیا ہو. جب آپ کئی گھنٹوں تک اپنے کمپیوٹر کے سامنے توجہ سے بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے وقفہ کرنے کے لیے مائل کرتے ہیں. اس آرام کے وقفے کے دوران جب آپ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو سکون دے رہے ہوتے ہیں، آپ نوٹ کیجیے گا کہ آپ کے ذہن میں بہترین خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو سکون اور راحت جو ملتا ہے اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے کہ جو اس طرح سے
وقفے وقفے سے اپنے ذہن اور دل کو سکون دیتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسٹریس سے بچیے، اپنے ذہن کو سکون دیجیے، آپ کا دل بھی مضبوط اور توانا رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔